تو میرے بھائیوں، میں جو بات بتا رہا تھا، جیسے چھوٹے سے چھوٹا نیک کام ثواب کا ذریعہ ہے، ایسے ہی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی گرفت کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ پکڑ کا سبب بن سکتا ہے۔ اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، جن کو دنیا جانتی ہے کس مزاج کی شخصیت تھے، وہ 22 لاکھ مربع میل پر تنہا حکمراں تھے۔ ابھی میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو اس کے اندر لکھا ہے کہ موجودہ 15 عرب ممالک کا جو علاقہ ہے، اتنے بڑے علاقے کے تنہا حاکم تھے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ موجودہ عرب جو ممالک ہیں ان میں 15 ممالک کا جو ایریا ہے، اتنے بڑے ایریے کے تنہا حکمراں تھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ اور فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک کتا بھی بے سبب مر جاتا ہے تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت میں اس کے بارے میں مجھ سے سوال تو نہیں ہوگا، مجھ سے پوچھا تو نہیں جائے گا۔ ایک واقعہ بتاتا ہوں، اندازہ کیجئے اس سے۔ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مچھلی کھانے کی خواہش کا اظہار کیا کسی جگہ پر۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی زندگی گزارنے کا جو انداز تھا، شاید ہم لوگ ایک دن نہیں جی پائیں گے۔ کبھی انہوں نے اپنے دسترخوان پر 2 سالن نہیں رکھے۔ اتنی بڑی مملکت کا حکمراں اور اپنے دسترخوان پر کبھی 2 سالن نہیں رکھے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے۔ تو مچھلی کھانے کا اشتہا ظاہر فرمایا، تو ان کے غلام جو تھے انہوں نے سوچا کہ کبھی امیر المومنین نے کسی چیز کی خواہش نہیں کی، کیوں نہ آج وہاں جا کر مچھلی لایا جائے جہاں پر مچھلی ملتی ہے۔ دوپہر کا وقت تھا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز کے لیے نکلے۔ غلام نے موقع پا کر گھوڑے پر زین کسی اور اس کو سرپٹ دوڑاتے ہوئے اس مقام تک پہنچے جہاں مچھلی ملتی تھی، اور بہت تیزی سے لوٹ کر واپس بھی آ گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نماز سے جب فارغ ہوئے تو انہوں نے خاموشی سے گھوڑا باندھ دیا، شاید مچھلی گھر پہنچا دی اور خاموشی سے گھوڑا باندھ دیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے گھوڑے کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ گھوڑا دھوپ میں دوڑایا گیا ہے۔ غلام کو بلا کر پوچھا کہاں گیا تھا؟ تو انہوں نے، غلام بھی حضرت فاروق اعظم کے مزاج سے واقف تھا، اس نے گھوڑے کو نہلا کر دھلا کر صاف کر کے اتنی دیر میں پوچھ کر لا کر کھڑا کر دیا تاکہ پسینے سے وہ شرابور نہ ہو۔ لیکن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پہچان گئے کہ اس کی سواری ہوئی ہے، اور جا کر انہوں نے گھوڑے کا کان پلٹا کر دیکھا جس پر پسینہ جمع ہوا تھا، اور اپنے غلام سے کہا کہ اپنے کام کو چھپانے کے لیے تو نے کان دھونا بھول گیا۔ پوچھا کہاں گیا تھا؟ کہا کہ آج آپ کی زبان سے مچھلی کھانے کی خواہش کا اظہار میرے کانوں تک پہنچا تھا، تو میں اسی مچھلی کو لانے گیا تھا کہ آپ کی زبان پر کبھی کسی چیز کی خواہش کبھی ظاہر نہیں ہوئی، آج ہوئی تو میں بے قرار ہو گیا اور آپ کے لیے مچھلی لانے گیا تھا۔ کہا کہ تجھے شرم نہیں آئی کہ تو نے میرے لیے مچھلی لانے کے لیے اللہ کی ایک مخلوق کو دھوپ میں تو نے دوڑایا؟ اور اس کے بعد فرمایا
کل قیامت میں اگر اللہ مجھ سے پوچھ لے کہ عمر تمہاری خواہش کے لیے میری مخلوق کو دھوپ میں دوڑایا گیا، کیا جواب دوں گا میں کیا جواب دوں گا اگر مجھ سے پوچھ لیا جائے کہ تمہاری زبان کی خواہش کے مزے کے لیے، تم نے اپنے پیٹ بھرنے کے لیے اس بات کا خیال بھی نہیں کیا کہ تپتی ہوئی دھوپ ہے اور اس میں میری مخلوق کو دوڑایا گیا، میں کیا جواب دوں گا اللہ کو؟ اس کے بعد میں فرمایا کہاں ہے وہ مچھلی، لا غریبوں میں تقسیم کر۔ زبان نبوت سے جنت کی بشارتیں سننے کے باوجود احتیاط زندگی میں کس درجہ تھا، کس درجہ احتیاط۔ فجر کی نماز کے بعد صحابہ اٹھ کے جا رہے تھے تو کہا کہ بیٹھ جاؤ، مجھے آپ سے ایک بات پوچھنا ہے۔ صحابہ بیٹھ گئے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرات صحابہ اکرام سے فرمایا مجھے اطلاع ملی ہے کہ عراق کے علاقے میں ایک کتا ایک دریا کو پار کرتے کرتے بہ گیا، اگر اس دریا پر پل ہوتا، برج ہوتا تو وہ کتا نہیں مرتا تھا، برج نہیں تھا، اتفاق سے کتا دریا پار کرنے کی کوشش میں بہ کے مر گیا۔ اب آپ لوگ مجھے یہ بتاؤ، کیونکہ میں حاکم ہوں، میں بادشاہ ہوں، میں امیر المومنین ہوں، کل قیامت میں اس کتے کی موت کے سلسلے میں کیا اللہ کے پاس میری پوچھ ہوگی؟ میں بے قرار ہوں اس بات کو لے کر، میں بے چین ہوں اس بات کو لے کر کہ کل قیامت میں کیا اس بارے میں مجھ سے سوال تو نہیں ہوگا۔ آج ہمارے گھروں میں انسان مارے جا رہے ہیں، جہیز کے نام پر بیٹیاں قتل کی جا رہی ہیں، جہیز کے نام پر نئی نئی دلہنوں کو پھانسی پر لٹکایا جا رہا ہے، جہیز کے بھکاری، مال و دولت کے لالچی انسان نما بھیڑیے قوم کی بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے ہیں۔ وہاں کتے کی موت پر فاروق اعظم لرز گئے، یہاں انسانوں کا خون پیتے ہوئے یہ انسان نما بھیڑیے، یہ انسان نما جانوروں کو کوئی احساس نہیں ہے۔ ایک بلی کی ناحق موت اور اس کے کھانے پر ترسانے کے پر اللہ کے نبی نے جہنمی قرار دیا۔ آج قوم کی بیٹیاں کھانے پینے کے لیے ہمارے گھروں میں، محل نما گھروں کے اندر ترسائی جا رہی ہیں۔ اسی لیے میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مومن بننا بہت بڑی بات ہے، پہلے انسان بن جاؤ، پہلے اپنے اندر انسانی صفات، انسانی کمالات، انسانی اوصاف پیدا کرو۔ مومن تو بہت بڑی شان ہے، پہلے انسان بنو بعد میں مومن بنو۔ کس درجہ احساس کے ساتھ زندگی گزاری صحابہ کرام نے، نیکیوں کے پہاڑ تھے جن کے ساتھ، جنت جن کا انتظار کر رہی ہے، وہ لوگ ڈرتے ڈرتے زندگی گزارے ہیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مچھلی اس لیے خیرات کروا دیتے ہیں، کل قیامت میں اللہ پوچھ لے کہ گھوڑا دھوپ میں تمہاری مچھلی کے لیے دوڑایا گیا، کیا جواب دوں گا میں؟ کہا کہ اب میں یہ مچھلی نہیں کھا سکتا، یہ مچھلی نہیں کھاؤں گا۔ کس درجہ احساس اللہ کی مخلوق کا، کس درجہ احساس۔